بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، نماز ظہر پڑھنے کے فوراً بعد یہ ایک تسبیح جس نے بھی پڑھی، غیب سے میرے رب اس کو کروڑوں روپے عطا فرمائے گا، لاکھوں روپے عطا فرمائے گا۔ سینے کا راز پہلی بار بتاتا ہوں، یہ ایسی تسبیح ہے جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ پایا ہے، یہ ایسی تسبیح ہے جس سے کروڑوں لوگوں نے فائدہ پایا ہے۔ معزز سامعین کرام، میرے پاس لوگ آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں مفتی صاحب ہمارا یہ مسئلہ ہے۔ جب وہ اپنا درد دل سناتے ہیں، جب وہ اپنا دکھڑا سناتے ہیں، جب وہ اپنی پریشانیاں بیان کرتے ہیں، اللہ کی قسم کلیجہ منہ کو آتا ہے اور انسان ان باتوں کو زبان سے بیان نہیں کر سکتا۔ سم ٹائم تو میں ان سے کہتا ہوں، اے اللہ کے بندے خاموش ہو جا، اور میرے اندر سننے کی سکت نہیں رہی، طاقت نہیں رہی۔ معزز سامعین کرام، تو جس کو بھی یہ عمل بتایا، وہ جب دوبارہ ملا تو خوشی کے ساتھ پھولے نہیں سماتا تھا اور ہمیشہ خوش ہوتا تھا کہ یہ جو عمل آپ نے دیا ہے، اس عمل کے ذریعے سے میں آج کروڑوں کا مالک ہوں۔ معزز سامعین کرام، قرآن پاک کے اندر ایک صورت ہے، اس صورت کی تسبیح کرنی ہے، اور وہ صورت اللہ پاک کو اتنی محبوب ہے، اللہ رب العزت کو اتنی پسند ہے۔ پورے کا پورا قرآن میرے رب کا کلام ہے، پورے کا پورا قرآن شفا ہے، پورے کا پورا قرآن جب انسان اس کو صحیح نہج پر، صحیح طریقے کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھتا ہے تو میرا رب انسان کی مشکلات کو دور کر دیتا ہے، انسان کی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، انسان کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، پورے کا پورا قرآن یہ انسان کے لیے صحت بھی ہے، شفا بھی ہے، دولت بھی ہے اور سب کچھ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان اس کو سمجھے تو صحیح۔ یہ صورت اللہ کو عزیز ہے اور یہ صورت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ جو میرا بھائی، جو میری بہن ظہر کی نماز کے بعد صرف اور صرف ایک مرتبہ اس صورت کو پڑھ کر اللہ سے کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ کے دربار میں اس صورت کو پڑھنے کے بعد، اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد، اس وظیفے کو کرنے کے بعد جب وہ دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ ابھی ہاتھ نیچے نہیں کرتا، ابھی دعا کے بعد دعا مکمل نہیں ہوتی، دعا کے بعد اس نے ہاتھ نیچے نہیں کیے ہوتے کہ ناظرین کرام، اللہ کی قسم اس کی ساری حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو اس پوری دنیا کی سلطنت چاہیے، آج تک آپ کو جو نہیں ملا، آج تک آپ جس کی تمنا کر رہے تھے، آج تک آپ جس کے بارے میں سوچ رہے تھے، آج تک جس کے بارے میں آپ ذہن کے اندر صرف خواہش ہی کر سکتے تھے، سوچ ہی سکتے تھے، آج اس صورت کو ایک مرتبہ ظہر کی نماز کے بعد پڑھ کر دیکھ لیں۔ اس صورت کو پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگو گے، جو بھی اللہ سے مانگو گے، آپ کے ہاتھ بعد میں نیچے آئیں گے، آپ کی دعا پہلے قبول ہو جائے گی، اور دعا مانگنے کے فوراً بعد 1 سے 2 گھنٹے ابھی نہیں گزریں گے کہ آپ کی خواہشات معجزانہ طریقے سے پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ نے اللہ سے مانگا ہے، جو بھی مانگا ہے تو فوراً مل جائے گا۔ ناظرین، یہ اللہ کا کلام ہے۔ آپ کہتے ہوں گے اتنی
تاکید کے ساتھ اور اتنی اچھائی کے ساتھ اور اتنے جو دعوے کے ساتھ یہ بندہ کیوں کہتا ہے کہ اللہ دے گا؟ تو قرآن پاک اللہ کی ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کتاب کے ذریعے اللہ نے دنیا کی ساری چیزوں کو بنایا، سارے مسائل کو حل کیا۔ بڑے بڑے بزرگوں کے پاس آپ جائیں، ہر پل ہر آن ہر گھڑی وہ قرآن کی ہی تلاوت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وظیفہ بتانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں۔ معزز سامعین کرام، کمنٹ سیکشن میں یہ لازمی لکھیے گا، یا اللہ دکھی انسانیت کے دکھوں کو دور فرما دے۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وظیفہ کیا ہے؟ سب سے پہلے وظیفہ بتانے سے پہلے چار شرائط ہیں، ان شرائط کو آپ نے غور سے سننا ہے۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ نے اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑانا ہے۔ اس عمل سے پہلے آپ نے اللہ کے نام پر دل میں یہ لفظ لائیں کہ میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں، یہ نیت کر لیں اور پھر کچھ نہ کچھ اللہ کے دربار میں دے دیں، یعنی صدقہ کر دیں۔ صدقہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ صدقات مصیبتوں کو دور کر دیتے ہیں، تکلیفوں کو دور کر دیتے ہیں، پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے صدقہ کرنا ہے، کچھ نہ کچھ جو ہو سکے۔ اکثر میرے پاس لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں مفتی صاحب ہمارے پاس صدقے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ میں انہیں کہتا ہوں کہ یہ 10 روپیہ بھی اگر آپ کے پاس ہیں معزز سامعین کرام تو وہ بھی اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیں۔ پھر دیکھیں، اب صدقہ کرنے کے بعد دوسری شرط یہ ہے کہ آپ نے تنہائی کے اندر اس عمل کو کرنا ہے، سب کے سامنے نہیں کرنا، کسی کے سامنے نہیں کرنا، تنہائی کے اندر اس عمل کو آپ نے کرنا ہے۔ معزز سامعین کرام، جب آپ تنہائی کے اندر اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ یہ عمل آپ کو فائدہ دے گا۔ تیسری شرط، آپ نے خالی ذہن ہو کر، آپ نے پورے یقین کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ یعنی یقین آپ کا یہ ہو کہ انشاءاللہ اس عمل کے بعد مجھے کسی اور عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ کا اعتماد یہ ہو کہ انشاءاللہ یہ آخری عمل ہے، یقین یہ ہو کہ انشاءاللہ یہ آخری عمل ہے، اور پوری توجہ کے ساتھ آپ اس عمل کو کریں۔ معزز سامعین کرام، جب آپ پوری توجہ کے ساتھ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ یہ عمل آپ کو فائدہ دے گا۔ اب تیسری شرط یہ ہے کہ آپ نے باوضو ہو کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اب ظہر کی نماز پڑھ لی تو ظاہری بات ہے کہ آپ باوضو ہیں، تو اب دوبارہ دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک آدمی ظہر کی نماز بھی پڑھ رہا ہے اور پھر قاضی حضرت نے جو شرط بتائی تھی کہ باوضو ہونا، پھر اٹھ کے جا رہا ہے کہ جا کے وضو کر رہے، نہیں، ایسی صورت نہیں۔ آپ نے ظہر کی نماز جس وضو سے پڑھی، شرط ہے باوضو ہونا، تو آپ اگر وضو کے اندر ہیں تو وہی وضو اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ چوتھی اور سب سے اہم شرط، قبلہ رخ ہو کر، دو زانوں بیٹھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے قبلے کی طرف۔ جیسے انسان نماز کے اندر التحیات کی شکل میں بیٹھتا ہے تو اس شکل کے اندر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اب چلتے ہیں عمل کی طرف۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے 3 بار تعوذ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 3 بار آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد 3 ہی بار آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر 3 ہی بار آپ نے میرے نبی
حضرت محمد مصطفیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ چاہیں تو نماز والا پورا درود پاک پڑھ سکتے ہیں، نہیں تو یہ درود پاک جو ہم نے پڑھا ہے یہ درود پاک بھی کافی ہے۔ اب تعوذ کیوں پڑھتے ہیں، تسمیہ کیوں پڑھتے ہیں، درود پاک کیوں پڑھتے ہیں؟ تعوذ اس لیے کہ جو آپ وظیفہ کر رہے ہیں تو شیطان کے شر سے آپ محفوظ ہو جائیں گے، خواہ وہ دنیاوی شیطان ہو، یعنی انسانی شکل کے اندر بھی شیطان ہوتے ہیں، ان کے شر سے بھی محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور بسم اللہ اس لیے کہ اس میں اللہ کے دو پیارے نام الرحمن الرحیم یہ ہیں۔ اب ان کے رحمان اور رحیم دو اللہ کی صفتیں ہیں، یہ اس صفت کے ساتھ جب بھی اللہ کو پکارا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی ہر دلی نیک خواہش کو پورا فرما دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد درود پاک ہم نے پڑھا ہے، تو درود پاک ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ جس مقصد کے لیے بھی درود پاک کو پڑھا جائے، کثرت کے ساتھ پڑھا جائے، انلیمیٹڈ یعنی لامتناہی طور پر پڑھا جائے، بہت زیادہ پڑھا جائے، تو میں کہتا ہوں حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ بندے کی وہ حاجت ضرور پوری ہوگی جو درود پاک پڑھنے کے بعد بندہ اللہ کے سامنے بیان کرتا ہے۔ اب ہو گئی 3 مرتبہ تعوذ، 3 مرتبہ تسمیہ اور 3 ہی مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد آپ نے یہ سورہ کوثر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ سورہ کوثر آپ نے معزز سامعین کرام صرف اور صرف 11 بار پڑھنی ہے، صرف اور صرف 11 بار پڑھنی ہے۔ اب یہ تسبیح ہو جائے گی۔ سورہ کوثر 11 بار پڑھنے پہ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ تھوڑا سا تو وقت لگتا ہے۔ پھر اس کے بعد اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے بیان کر کے پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور پھر 33 مرتبہ استغفار کریں۔ آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ عمل لگاتار 7 دن آپ نے کرنا ہے۔ ایک دن کریں، ویسے تو ایک دن ہی سے آپ کے حالات تبدیل ہو جائیں گے، نہیں تو دوسرا دن کریں، 3 دن لگاتار 7 دن ظہر کی نماز کے بعد کریں۔ 7ویں دن گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اللہ رب العزت آپ کے ساری مشکلات کو دور کریں گے۔ کروڑوں کی ضرورت ہوئی تو آپ کو میرا رب کروڑوں روپے عطا فرمائے گا۔ معزز سامعین کرام، یہاں جگہ کی کوئی قید نہیں اس وظیفے کو کرنے کے لیے، اور اس کو مرد عورت کے لیے کر سکتا ہے، عورت مرد کے لیے کر سکتی ہے، بھائی بہن کے لیے کر سکتا ہے، بہن بھائی کے لیے کر سکتا ہے۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔